بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس في الهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشنو منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائب وهو الذي لم تنته الجن استمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں سماعت فرمانے والی میری نہایت قابل صد احترام ماں اور بہنوں میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مبارک احادیث تلاوت کی ہیں ہمارے آج کے جلسے کا عنوان ہے عظمت قرآن میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کی عظمت پر اس انداز میں گفتگو نہیں کرنی جس انداز میں گفتگو آپ کے خطیب کرتے ہیں میں نے گفتگو اس طرز پر کرنی ہے کہ جس طرز پہ گفتگو وکیل کرتے ہیں میں اپنی گفتگو میں مسلک اہل سنت والجماعت کی خطابت نہیں
بلکہ مسلک اہل سنت والجماعت کی وکالت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں وکالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جیسے سستے اور سادے اور وقت کے پابند آپ کو وکیل شاید نہ ملے، جن کا عدالتوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کو پتہ ہے کہ وکیلوں کی کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ میرا جو عرصہ گزرا عدالتوں اور جیلوں سے، تو مجھے بہت پتہ ہے کہ وکیلوں کے ساتھ بندہ کیسے چلتا ہے۔ خیر، اللہ ہمیں اپنے مسلک کی بے باک اخلاص کے ساتھ وکالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کا ایک انداز تو یہ ہے، یہ بتایا جائے قرآن پڑھنے پر کیا ملتا ہے، یہ بھی انداز ہے بتایا جائے جس جگہ پر پڑھا جائے اس کا مقام کیا بنتا ہے، یہ بھی انداز ہے کہ بتایا جائے قرآن پڑھنے والے کے والدین کو کیا ملتا ہے۔ یہ سارے عظمت قرآن کے عنوان ہیں، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی عظمت پر بات اس انداز میں کرنی ہے کہ دو باتیں اس میں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر ایک، قرآن کی خوبی یہ ہے قرآن عقیدہ اور نظریہ بیان کرتا ہے۔ نمبر دو، اگر اس قرآن کے بیان کردہ عقیدے اور نظریے پر کوئی بندہ اعتراض کرے تو پھر قرآن اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن کی عظمت یہ ہے، توجہ رکھنا، جب قرآن پر اعتراض آئے تو جو بندہ قرآن کا دفاع کرتا ہے، جب اس بندے پر اعتراض آئے تو قرآن اس کا بھی دفاع کرتا ہے۔ قرآن اپنے دفاع کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، قرآن اپنے دفاع کرنے والے کو کبھی خالی ہاتھ پھر واپس جانے دیتا نہیں۔ تو میں نے دو یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن عقیدہ بھی دیتا ہے، اگر عقیدے پر اعتراض آ جائے تو قرآن اس اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن مسئلہ بھی دیتا ہے، اگر مسئلے پر اعتراض آ جائے تو پھر قرآن اس مسئلے کے اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے۔ میں ایک عقیدہ بیان کروں گا، ایک مسئلہ بیان کروں گا تاکہ آپ کی خدمت میں بات کھل کر آئے۔ اور دوسری بات کیا سمجھانی ہے کہ جب قرآن پر اعتراض آئے تو جو بندہ قرآن کا دفاع کرتا ہے، جب اس بندے پر اعتراض آئے تو قرآن پھر اس کا بھی دفاع کرتا ہے۔ قرآن کبھی مایوس نہیں کرتا۔ نمبر ایک بات، قرآن عقیدہ دیتا ہے اور پھر عقیدے کے دفاع کو کیسے بیان کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو کھول کے پڑھا ہے، عقیدہ قرآن نے خدا کی ذات کے بارے میں دیا ہے۔ عقیدہ یہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، خدا کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، خدا کی ذات حاضر اور ناظر ہے، اور خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، یہ عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور کتنے دلائل اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ میں کتنی آیات پڑھوں گا، فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق میں مشرق بھی خدا کے لیے، مغرب بھی خدا کے لیے، اور تم جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ پتہ چلا کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہر جگہ پہ خدا کی ذات موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم۔ اگر تم تین ہو تو چوتھا خدا ہے، اگر تم پانچ ہو تو چھٹا خدا ہے، اگر اس سے کم یا زیادہ ہو تو خدا کی ذات تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ قرآن کریم کی تیسری آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے پیغمبر جب یہ آپ سے میری ذات کے بارے میں پوچھیں کہ خدا کہاں پر ہے، انہیں بتانا فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تمہارے قریب ہے۔ تو جب ہر بندے کے خدا قریب ہے تو پتہ چلا کہ خدا ہر جگہ پر ہے۔ نمبر 4 آیت کریمہ کی، قرآن کریم کی آیت اور دلیل وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ رب العزت تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بندے کی شارک بندے سے دور ہے، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔
میں نے کہا دیکھو قرآن نے بیان کیا کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے، یہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا جس کا یہ عقیدہ نہیں تھا، کہتا ہے جی مولانا اگر تم اللہ کی ذات کو ہر جگہ پر موجود مانو گے اس پہ بہت بڑا اعتراض ہوگا جس کا جواب دینا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اعتراض تمہارے ذمہ ہے اور جواب ہمارے ذمہ ہے، آپ اعتراض کر لو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ دیوبند والے جواب دے سکتے ہیں یا دیوبند والے جواب نہیں دے سکتے۔ کہا جی میرا اعتراض یہ ہے اگر اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو بتاؤ کیا بیت الخلاء اور لیٹرین میں بھی خدا ہے؟ الیاذ باللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں خدا نہیں ہے تو وہ کہے گا تم کہتے تھے ہر جگہ پر ہو تو بیت الخلاء میں نہیں، تمہارا دعویٰ ٹوٹ گیا ہے۔ اور اگر آپ کہو جی بیت الخلاء میں بھی ہے تو مسلمان کی زبان جل جائے، اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے بے ادبی کے جملے کہے۔ مجھے کہتا ہے جواب دو خدا کو ہر جگہ جو مانتے ہو تو بیت الخلاء میں مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ میں نے کہا میری بات کو توجہ سے سننا اور آپ اس جملے کو ذہن نشین فرما لو۔ میرا اصول گفتگو کرنے کا یہ ہے کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے بتاؤ کیا تم قرآن کریم کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہارے سینے میں قرآن موجود ہوگا؟ کہتا ہے جی نہیں موجود تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جو موجود نہیں ہے تو قرآن کا حافظ ہے تو سینے میں تیرے قرآن محفوظ ہے تبھی تو حافظ بنے گا۔ کہتا ہے جی ہاں محفوظ تو ہے۔ میں نے کہا تو کتنا بے وقوف ہے، کہتا ہے کہ میرے سینے میں قرآن محفوظ تو ہے لیکن موجود نہیں ہے۔ کہتا ہے جی بے وقوف کیسے؟ میں نے کہا کوئی بندہ یہ بات کہے میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں لیکن گندم محفوظ ہے، اسے عقل مند کون کہے گا؟ میری جیب میں پیسے موجود تو نہیں ہیں لیکن محفوظ ہے، اسے عقل مند کون کہے گا؟ پہلے چیز موجود ہوتی ہے تو پھر چیز محفوظ ہوتی ہے۔ اگر تیرے سینے میں قرآن موجود نہیں ہے تو محفوظ کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے، قرآن محفوظ بھی ہے۔ میں نے کہا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بیت الخلاء میں قرآن کو لے کر جانا جائز ہے یا حرام ہے؟ اس نے کہا جی بیت الخلاء میں قرآن کو لے کر جانا حرام اور ناجائز ہے۔ میں نے کہا تیرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے، قرآن کو لے کر بیت الخلاء میں جانا گناہ بھی ہے، تو جب تو بیت الخلاء میں جاتا ہے سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے تو پھر بیت الخلاء میں جاتا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی نہیں۔ تو میں نے کہا جواب دے۔ اس نے کہا میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن وہ جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا خدا بھی ہر جگہ موجود ہے لیکن وہ جسم سے پاک، خدا بھی ہر جگہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا کوئی ایسا اعتراض کرو ہمارے پاس جواب نہ ہو۔ کہا جی میرا ایک اور اعتراض ہے کہ تم نے خدا ہر جگہ موجود ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کو جب خدا نے معراج کروایا تھا اللہ کے نبی نے خدا سے گفتگو بھی کی تھی؟ میں نے کہا جی گفتگو کی ہے۔ مجھے کہتا اچھا یہ بتاؤ خدا نے گفتگو اپنے نبی سے کہاں کی ہے؟ میں نے کہا معراج کی رات عرش معلیٰ پہ کی ہے۔ میرے دلائل میں توجہ دینا۔ میں نے کہا خدا نے عرش معلیٰ پہ کی ہے۔ مجھے کہتا ہے اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو نبی کو گفتگو کرنے کے لیے خدا نے عرش پہ کیوں بلایا ہے؟ اللہ مکہ میں نبی سے بات کر لیتے، مدینہ منورہ میں بات کر لیتے، جب ہر جگہ موجود ہے وہیں بات کر لیتے تو خدا نے پھر وہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو بتا، تیری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہر جگہ پہ ہوتے تو نبی کو عرش پہ کیوں بلاتے؟ اس سے پتہ چلا خدا عرش پر ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل بھی قرآن توڑ دے گا، تیرا دعویٰ بھی قرآن توڑ دے گا۔ مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کوئی بندہ تجھ سے پوچھے گا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے بات کرنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بلایا تھا؟ مجھے کہتا جی کوہ طور پہ بلایا تھا۔ میں نے کہا جب اللہ عرش پر ہے تو موسیٰ کو کوہ طور پہ کیوں بلایا تھا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا خدا کوہ طور پہ رہتا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک اور سوال بتا، اگر کسی بندے نے خدا سے بات کرنی ہو تو پھر بندہ نماز پڑھتا ہے اور جب نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں جاتا ہے تو پھر کوئی بندہ کہے گا بھئی اللہ 67 شہیداں والا اور مدرسے نا
جامعہ صدیقیہ، کوئی بندہ کہے گا بھئی اللہ تو جامعہ صدیقیہ 17 شہیداں والا کی مسجد میں رہتا ہے، ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری دلیل یہ ہے کہ جب اللہ سے بات کرنی ہو تو بندہ نماز پڑھتا ہے، اور جب نماز پڑھنی ہو تو پھر مسجد میں جاتا ہے۔ اگر اللہ مسجد میں نہیں تھا تو بات کس سے کرنے کے لیے گیا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ خدا 17 شہیدہ کے یہ صدیقیہ مسجد کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا تو جواب کیا دے گا؟ کہتا ہے میرے پاس تو جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا دیوبند والوں کے پاس جواب موجود ہے۔ ہم تو یہ بات کہتے ہیں خدا کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن اس بندے سے بات کہاں کرنی ہے؟ اللہ بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر بندہ مجھ اور تو جیسا ہے، انتخاب 67 شہیدہ کی مسجد کا ہے، اور اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے، انتخاب طور سینا کا ہے، اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہے، انتخاب عرش معلیٰ کا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ خدا ہر جگہ پہ موجود ہے۔ توجہ، میں بتا یہ رہا تھا ہمارا عقیدہ خدا ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ قرآن نے دیا ہے۔ جس بندے نے اس عقیدے پر اعتراض کیا ہے پھر جواب بھی قرآن نے دیا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ تمہارے عقیدے کے خلاف تو قرآن بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کیسے بات کرتا ہے؟ کہتے ہیں اگر اللہ کو ہر جگہ موجود مانو گے تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا نبی بھی ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے نبی ہر جگہ موجود ہے؟ مجھے کہتے ہیں جو قرآن میں موجود ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ ذرا دلیل دیکھنا۔ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ خدا نے اپنے نبی کو کائنات کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا دل و جان سے مانتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کا نبی خدا کی رحمت ہے؟ میں نے کہا بالکل رحمت ہے۔ کہتے ہیں دنیا کا ایسا کوئی ذرہ موجود ہے جہاں پہ خدا کی رحمت نہ ہو؟ میں نے کہا کوئی ذرہ موجود نہیں ہے، خدا کی رحمت تو ہر جگہ پر ہے۔ تو مجھے کہتا ہے مسئلہ حل ہو گیا، خدا نے نبی کو رحمت بنایا، نبی رحمت ہر جگہ پہ، تو نبی ہر جگہ پہ۔ دیکھو قرآن نے بتا دیا ہے کہ نبی ہر جگہ پہ۔ دلیل سمجھ آئی؟ خدا نے قرآن میں بتایا میرا نبی رحمت ہے، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ۔ قرآن بتاتا ہے نبی ہر جگہ پہ، تو کہتے ہیں خدا ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا تیری اس دلیل کو جو تو نے قرآن کے خلاف پیش کی ہے اس کو قرآن نے توڑ دینا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، خدا نے سورج کو روشنی بنایا ہے، خدا نے سورج کو ضیاء بنایا، خدا نے سورج کو روشنی بنایا۔ مجھے بتاؤ زمین کی کون سی جگہ ہے جہاں پہ روشنی نہ ہو؟ کہتے ہیں جی پوری زمین پر ہے۔ تو میں نے کہا پھر قرآن تو کہے گا خدا نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ، تو سورج بھی ہر جگہ پہ۔ پھر تو کہہ دے سورج بھی ہر جگہ پر ہے، کہتے ہیں جی ہر جگہ پہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا آیت کا جواب کیا دے گا؟ کہتے ہیں آیت کا جواب یہ ہے کہ سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا پھر تیری دلیل کا جواب یہ ہے نبی مدینہ میں ہے اور رحمت ہر جگہ پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام الانبیاء، عظمت امام الانبیاء، نعرہ تکبیر۔ دلیل سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی نا؟ دیکھو میری اردو بہت آسان ہے، ہماری اردو پنجاب والوں کو بھی سمجھ آتی ہے، مشکل نہیں ہے۔ میں بات سمجھا رہا تھا کہ جب قرآن کوئی عقیدہ دیتا ہے تو پھر عقیدے کا پہرا بھی دیتا ہے۔ جب قرآن عقیدہ دیتا ہے تو پھر عقیدے کا پہرا بھی دیتا ہے۔ قرآن عقیدے کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ میں نے ایک عقیدہ بیان کیا، توجہ ذرا دوسرا عقیدہ سنیں جس کا تحفظ قرآن کرتا ہے۔ قرآن کریم نے دوسرا عقیدہ یہ دیا ہے کہ انبیاء کی ذات معصوم ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، انبیاء کی ذات معصوم ہے، نبی سے گناہ نبوت سے پہلے بھی نہیں ہوتا، نبی سے گناہ نبوت کے بعد بھی نہیں ہوتا، نبی سے گناہ کبیرہ بھی نہیں ہوتا، نبی سے گناہ صغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی کی ذات معصوم ہے، بلکہ میں ایک جملے سے پڑھ کے کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی سے گناہ ہوتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں نبی سے خدا
گناہ ہونے دیتا نہیں ہے۔ میرے جملوں پہ توجہ رکھنا، یہ میں نہیں کہتا کہ نبی سے گناہ ہوتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں نبی سے گناہ خدا ہونے دیتا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نبی گناہ سے بچتا ہے، میں کہتا ہوں خدا اپنے نبی کو گناہ سے بچاتا ہے۔ بچنا اور ہوتا ہے، بچانا اور ہوتا ہے۔ اور خدا کیوں بچاتا ہے؟ اس طرح ماں اپنے بیٹے کو جلتی ہے تو بیٹا سردی اور گرمی سے بچتا نہیں ہے، بلکہ ماں بیٹے کو سردی اور گرمی سے بچاتی ہے تو بیٹے کے ذمے بچنا نہیں ہے، ماں کے ذمے بچانا ہے۔ جس ماں نے بیٹے کو جنا ہے اس ماں نے سردی اور گرمی میں اپنے بیٹے کو بچانا بھی ہے۔ نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا، خدا نبی سے اعلان کرواتا ہے۔ نبی سر پہ تاج نبوت خود نہیں رکھتا، خدا نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے۔ تو جس طرح بیٹا دنیا میں خود نہیں آتا، ماں چلتی ہے اپنے بیٹے کو پھر سردی اور گرمی سے بچاتی بھی ہے۔ نبی تاج نبوت خود نہیں رکھتا، خدا تاج نبوت سجاتا ہے تو پھر نبی کو خود خدا بچاتا ہے۔ نبی کے ذمے بچنا نہیں ہے، خدا کے ذمے بچانا ہے۔ اگر بچے کے ذمے بچنا ہوتا تو شاید دقت پیش آتی، خدا نے ماں کے ذمے لگایا اس کو تو نے بچانا ہے۔ اگر نبی کے ذمے گناہ سے بچنا ہوتا تو شاید معاملہ مشکل ہوتا، خدا نے نبی کے ذمے نے اپنے ذمے نبی کو بچانا لگا لیا ہے تو نبی گناہوں سے معصوم ہے۔ یہ عقیدہ قرآن دیتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی میں یہ عقیدہ موجود ہے، فبہداہ مقتدی میں عقیدہ موجود ہے۔ میں اس میں آیتیں نہیں پڑھ رہا، نبی گناہ سے معصوم ہے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے یہ جو تم نے کہا نبی گناہ سے معصوم ہے ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تو آدم نبی ہے، نبی سے گناہ تو ہو گیا، ہم کیسے مانے؟ نبی گناہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا اگر تو نے قرآن پہ اعتراض کیا ہے، قرآن اپنے عقیدے کا دفاع بھی خود کرے گا۔ اگر قرآن آدھا پڑھے گا نتیجہ اور نکلے گا، اگر قرآن پورا پڑھے گا تو نتیجہ اور نکلے گا۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا آگے تو پڑھیے، قرآن کہتا ہے نسیہ آدم علیہ السلام بھول گیا تھا۔ ارے بھول کر کام کرنے کو تو گناہ کہتے ہی نہیں ہے، بھول کر گناہ کرنے کو توجہ، بھول کر کام کرنے کو تو گناہ کہتے ہی نہیں ہے۔ قرآن نے تو دفاع کر دیا ہے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، ایک آدمی نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں کھا لیا ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں بھول کر پی لیا ہے۔ مجھے بتائیے بھول کر کھانا گناہ ہے، یہ بھول کر پینا گناہ ہے؟ مجھے کہتا ہے گناہ تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب آدم نے بھول کر کام کیا تو پھر گناہ کیسے ہے؟ یہ تو گناہ نہیں ہے۔ تو دل قرآن عقیدہ دیتا ہے تو پھر عقیدے کا دفاع بھی کرتا ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا مولانا صاحب اس پر میرا اعتراض ہے۔ میں نے کہا اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں جب آدم کا گناہ نہیں تھا تو ربنا ظلمنا انفسنا، آدم نے کیوں کہا ہے؟ اگر یہ گناہ نہیں تھا آدم حوا کو خدا نے جدا کیوں کیا ہے؟ یہ 40 سال رو کے معافیا کیوں مانگتے ہیں؟ اگر یہ گناہ نہیں تھا آدم کو خدا نے جنت سے کیوں نکالا ہے؟ اگر یہ گناہ نہیں تھا آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کے خدا سے معافیا کیوں مانگی ہے؟ میں نے کہا میری بات کو سمجھنا، ایک ہوتا ہے نبی کا بھول جانا، ایک ہوتا ہے امتی کا بھول جانا۔ نبی کا بھول جانا اور ہوتا ہے، امتی کا بھول جانا اور ہوتا ہے۔ میں دونوں کو یوں سمجھاؤں گا، اگر آدمی نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگر روزہ رکھا اور بھول کر پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن مجھے تم بتاؤ اگر کوئی آدمی بھول جائے اور آدمی بھول کر نماز میں بات کر لے، اب اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب کوئی آدمی پوچھے گا بھئی اگر بھول کر روزے میں کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو بھول کر بات کرنے سے نماز کیوں ٹوٹی ہے؟ اس کا جواب تجھ سے نہیں بننا۔ میں بات یہ بتانے لگا جو روزے اور نماز کے بھول جانے میں فرق ہے، یہ نبی اور امتی کے بھول جانے میں فرق ہے۔ اگر آدمی روزے میں بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر نماز میں بھول کر بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حالانکہ بھولے تو دونوں ہیں، ایک کے بھولنے پہ روزہ نہیں ٹوٹا اور دوسرے کے بھولنے پہ نماز ٹوٹ گئی ہے۔ حالانکہ گناہ نماز پہ بھولنے پر بھی نہیں ہے اور گناہ روزے میں بھولنے پر بھی نہیں ہے۔ یہ نماز اور روزے کے بھولنے میں فرق ہے، یہ نبی اور امتی کے بھول جانے میں فرق ہے۔
تم لوگ سمجھو گے نہیں، میں مثال لوں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ ارے روزے والے کے ذمہ کئی کام ہے، اس نے روزہ بھی رکھنا ہے، ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے، ساتھ تلاوت بھی کرنی ہے، اگر سکول والا تو سکول بھی جانا ہے، مدرسے والا تو مدرسے میں جانا ہے، ذمہ دار تو ڈیرے پر جانا ہے، اگر تاجر تو دکان پہ جانا ہے، اگر دفتر والا تو ملازمت پہ جانا ہے۔ روزے میں سارے کام کرنے ہیں، لیکن نماز والے کے ذمہ سارے کام تو نہیں ہے۔ نماز والے نے دفتر کو بند کرنا ہے، سکول کو بند کرنا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے قرآن بند کرنا ہے، نماز سے عام نیت کر کے خدا کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ نمازی کے ذمہ ایک کام ہے، صرف خدا سے بات کرنا، اس کے ذمہ اور تو کوئی کام نہیں ہے۔ روزے دار کے ذمہ کئی کام ہے، اور جس کے ذمہ کئی کام ہو اگر وہ ایک کام کو بھول بھی جائے اسے ڈانٹ نہیں پڑتی، اور جس کے ذمہ ایک کام ہو اگر وہ بھول جائے تو ڈانٹ پڑا کرتی ہے۔ میں تجھے مثال دینے لگا، آپ نے بچے کو 200 روپیہ دیا اور تھیلا دے کر دکان پہ بھیجا، کہا بیٹا اس کے 20 روپے کے ٹماٹر لانا، 10 روپے کا دھنیا لانا، 20 روپے کی ادرک لانا، 15 روپے کی ہری مرچ لانا۔ آپ نے کئی ایک چیزیں اس کو بتائی ہیں۔ جب وہ بچہ دکان سے واپس آیا، آپ نے تھیلا کھول کے دیکھا، اس میں ادرک موجود نہیں تھی۔ آپ بیٹے کو ڈانٹتے نہیں ہے، اگر کوئی ڈانٹے گا بھی تو ساتھ والا کہہ دے گا اور کوئی عقل سے کام لے، اس کو تو نے 10 چیزیں کہی تھی، اگر یہ بھول گیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ آپ اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں، لیکن اگر بچے کو 10 روپے دیے اور آپ نے دکان پہ بیچا، کہا بیٹا 10 روپے کی ادرک لے کر آ، وہ بازار گیا اور بھول گیا، واپس آ کے پوچھا ادرک لایا ہے، اس نے کہا جی میں تو بھول گیا۔ اب تو بیٹے کو ڈانٹ دے گا کہ تیرے ذمہ 10 چیزیں تو نہیں تھی، ایک ادرک کی تو پھر بھی بھول گیا۔ پتہ یہ چلا اگر چیزیں ذمے میں کئی ہو، ایک بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، اگر ذمے ایک چیز ہو تو بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ روزے دار کے ذمے کئی چیزیں ہیں، اگر یہ بھولا تو ڈانٹ نہیں ہے۔ نمازی کے ذمے ایک کام ہے، یہ بھولا تو ڈانٹ پڑ گئی ہے، نماز دوبارہ پڑھو، گناہ وہ بھی نہیں ہے، گناہ یہ بھی نہیں ہے۔ ارے روزے دار کا بھول جانا، امتی کا بھول جانا ایسے ہے جیسے روزے دار بولا ہے، اور نبی کا بھول جانا ایسے ہے جیسے نماز والا بولا ہے۔ نبی کے ذمے ایک کام ہے، آدم تو نے جنت میں صرف اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب کیا ہے تو خدا نے ڈانٹ دیا، آدم تیرے ذمے ایک کام تھا تو اس میں بھی بھول گیا ہے۔ نبی کا بھول جانا اور ہے، امتی کا بھول جانا اور ہے۔ نبی کا بھول جانا جیسے نمازی بھولا ہے، روزے دار کا بھول جانا جیسے امتی بھولا ہے، امتی کا بھول جانا جیسے روزے دار بھولا ہے۔ روزے دار بھولے تو ڈانٹ نہیں ہے، اگر نمازی بھولے تو ڈانٹ ہے، گناہ وہ بھی نہیں ہے، گناہ یہ بھی نہیں ہے۔ امتی بھولے تو ڈانٹ نہیں ہے، نبی بھولے تو ڈانٹ ہے، یہ گناہ نہیں تھی ڈانٹ تھی، یہ گناہ نہیں تھی بلکہ ڈانٹ دی، اس کو گناہ نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ توجہ رکھنا، مجھے ایک شخص کہنے لگا اگر یہ گناہ نہیں ہے، توجہ رکھنا، اگر یہ گناہ نہیں ہے، اگر یہ صرف ڈانٹ ہے تو قرآن تو گناہ بھی کہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں تو بات تو سمجھا نہیں، ادھر توجہ رکھیں، تو سمجھا نہیں ہے۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے قرآن کریم میں ہے غفر اللہ لک ما تقدم، توجہ کریں، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک۔ حضرت رسول اللہ کو قرآن نے کہا اے میرے نبی ہم نے تیرے ذنب کو معاف کر دیا ہے، گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے تو قرآن پہ میرے ذنب پہ کیوں کہتا ہے؟ میرے ذنب پہ قرآن کا کہنا اس بات کی دلیل ہے ہمارے نبی سے گناہ ہوا۔ میں نے کہا نہ تو قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اگر سمجھتا کبھی پیغمبر پہ اعتراض نہ کرتا۔ ذرا میں مثال لوں گا تجھے بات سمجھانے کے لیے۔ آپ 10 جگہ میں بیٹھے پڑھا رہے ہیں، ایک بعد میں مہمان آیا، مہمان سے کہا چائے پیئیں گے؟ اس نے کہا جی میں تو چائے نہیں پیتا، آپ دودھ پیئیں گے؟ کہا جی دودھ پلا دے تو دودھ پی لوں گا۔ آپ نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ گھر سے، اپنے گھر سے، کسی اور کے گھر سے نہیں، بچے کو بھیجا بھی جاؤ ہمارے گھر جاؤ، ایک پاؤ دودھ گرم کرا کے شیشے کے گلاس میں لے آؤ۔ بچہ دودھ لینے کے لیے گیا، دودھ لے کر آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، بچہ گرا اور دودھ بھی گر گیا اور شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا ہے۔ اب یہ بچہ رونے لگا، قاری صاحب مجھے معاف کر دیجئے۔ قاری صاحب نے کہا معافی کس بات کی؟ تو نے جان بوجھ کے گرایا ہے؟ کہا جی جان بوجھ کے تو نہیں گرایا۔ اس نے کہا پھر معافی کس بات کی؟ بچہ پھر بھی کہتا ہے مجھے قاری صاحب معاف کر دیجئے۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا تیرا قصور ہی نہیں ہے، تجھے کیا معاف کرنا ہے؟ دلیل پہ توجہ رکھنا۔ آنے والا مہمان بڑا سمجھدار تھا،
اس نے کہا قاری صاحب مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں نے اس بیٹے کو بھیجا تمہارے لیے گھر سے دودھ لے کر آئے، یہ دودھ لے کر واپس آیا، ٹھوکر لگی تو دودھ گر گیا ہے، اب یہ کھڑا معافیاں مانگتا ہے۔ میں کہ تو جرم ہی نہیں ہے، میں معاف کیا کرنا ہے؟ آنے والا مہمان بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا قاری صاحب بچے اور بچے میں فرق ہے، بچے اور بچے میں، یہ بچہ بڑا ذہین ہے اور بڑا نازک مزاج والا ہے، مجھے بات سمجھ آ رہی ہے، آپ ایسا کرو بچے کو کہہ دو کہ بیٹا تو نے جان بوجھ کے دودھ نہیں گرایا، ٹھوکر لگی اور دودھ گر گیا ہے، یہ گناہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن اگر تو اسے قصور کہتا ہے تو چل میں نے تیرے اس قصور کو بھی معاف کر دیا، یہ قصور بنتا تو نہیں ہے، لیکن اگر تو قصور کہتا ہے تو میں نے تیرے اس قصور کو بھی معاف کر دیا۔ اب لڑکا خوش ہے کہ میرے قصور کو معاف کر دیا گیا۔ میں کہتا تو بالکل اسی طرح جب نبی بھول جائے اور کام کرے وہ گناہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن نبی اپنی شان کے مطابق کہتا ہے اللہ مجھے بھولنا چاہیے نہیں تھا لیکن میں بھول گیا ہوں، میرے اس گناہ کو معاف کر دے، تو خدا بھی فرماتے ہیں میرا محمد یہ گناہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن جسے تو گناہ کہتا ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت امام الانبیاء، عصمت امام الانبیاء، نعرہ تکبیر۔ یہ گناہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن پیغمبر جسے تو نے کہا میں نے اس گناہ کو بھی اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ توجہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، محسوس نہ کرنا، میری بات کو سمجھنا، توجہ رکھیں۔ جب اللہ نسبت گناہ کی نبی کی طرف کرے تو پھر معنی اور ہوتا ہے، اور جب امت کی طرف کرے تو معنی اور ہوتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ توجہ رکھنا، نسبت کے بدلنے سے معنی بولو نا بدل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں قاری سیف اللہ صاحب بیان جلدی شروع کرائیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں میں نے گھر جانا ہے، میری چھوٹی سی بچی ہے، مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، بتاؤ آپ کہیں گے بھی اولاد ہر کسی کو یاد آتی ہے، مولانا کو بھی آ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، بیان جلدی شروع کراؤ، میں نے گھر جانا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں مجھے بیوی یاد آ رہی ہے۔ سارے آپ سے گل سمجھ آئی؟ اب بات تو ایک ہی ہے نا، کو بیٹی یاد آ رہی تو مانا اور ہے، میں کو بیوی یاد آ رہی تو مانا بولو نا، لفظ ایک ہے، نسبت کے بدلنے سے مانا بدل جاتا ہے۔ زبر لفظ ایک ہے، نبی کی طرف ہو تو مانا اور ہے، امت کی طرف ہو تو مانا اور ہے۔ نسبت کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ میں نے ایک عنوان سمجھانے لگا، اس عنوان کا دوسرا شروع کرنے لگا۔ میں نے کہا قرآن جب عقیدہ تھے، عقیدے پر اعتراض آئے تو قرآن دفاع بھی کرتا ہے، اور اگر قرآن مسئلہ بیان کرے اور مسئلے پر اعتراض آئے تو پھر قرآن مسئلے کا دفاع بھی کرتا ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، مسئلہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھے تو نماز کے دوران رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے نماز میں رفع الیدین نہ کرے، یہ مسئلہ ہے۔ ایک بندہ کہتے ہیں مسئلہ کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں مسئلہ قرآن میں لکھا ہے، اور یہ بات میری توجہ سے سمجھنا، ہم رفع الیدین نہیں کرتے، ہمارے مسئلے پہ قرآن ہے، جو رفع الیدین کرتا ہے اس کے مسئلے میں قرآن نہیں ہے۔ کبھی اس غلط فہمی میں نہ آنا۔ میں نے کہا میرے پاس قرآن موجود ہے۔ بندہ کہتے قرآن کہاں پر ہے؟ میں نے کہا گھر جا کے دیکھ لینا، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنین شروع ہوتی ہے۔ اللہ اس میں فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو ایمان والے نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ ارے خشوع کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ عبداللہ بن عباس پیغمبر کے صحابی ہیں، صحابہ میں سے مفسر قرآن ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور خشوع کا معنی یہ ہے مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ،
کہ خشوع کا معنی یہ ہے آدمی دائیں بھی نہ دیکھے اور بائیں جانب نہ دیکھے، توجہ سے نماز پڑھے اور نماز میں رفع الیدین نہ کرے، اس کا نام خشوع ہے۔ دیکھو قرآن نے بتا دیا کہ نماز میں رفع الیدین نہ کرنا اس کا نام خشوع ہے، تو میرے مسئلے کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ رفع الیدین کبھی نہ کرنا، رفع الیدین کرے گا تو خشوع کے خلاف ہے، رفع الیدین نہیں کرے گا تو پھر یہ نماز خشوع والی ہے، یہ قرآن نے بتا دیا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا اس پر تو ہمیں اعتراض ہے، میں نے کہا اعتراض تیرے ذمے ہے، اگر قرآن نے مسئلہ دیا ہے تو پھر دفاع بھی میرے قرآن کے ذمے ہے۔ کہا جی اس پہ اعتراض یہ ہے کہ تم نے کہا قرآن کہتا ہے نماز میں رفع الیدین نہ کرنا، میں ایک آیت پڑھوں گا جس آیت کا معنی ہوگا کہ رفع الیدین کرنا، تم نے معنی صحابی سے بیان کیا تو میں بھی معنی صحابی سے بیان کروں گا۔ میں نے کہا آیت پڑھو جو میرے مسئلے کے خلاف ہو۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کا معنی نماز ہے، خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، اس کا معنی ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو زینت کا بڑا خیال کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یا زینت سے مراد رفع الیدین ہے، تو قرآن نے بتایا کہ جب تم نماز پڑھو تو رفع الیدین کا خیال کرنا۔ اگر تم نے آیت پڑھی ہے جس کا معنی رفع الیدین نہ کرنا ہے تو میرے پاس بھی تو آیت ہے جس کا معنی رفع الیدین کرنا ہے۔ دیکھو میں نے اعتراض کیا، میں نے کہا تیرے اعتراض کا جواب تو خود قرآن میں ہے، ذرا بات توجہ سے سمجھنا۔ قرآن میں لفظ دو آئے ہیں، ایک ہے لفظ فی، ایک ہے لفظ عند۔ کتنے لفظ ہیں؟ ایک ہے لفظ فی اور ایک ہے لفظ عند۔ میرے بیان میں جب دلائل چلتے ہیں نا، سریلا بیان تو ہوتا نہیں ہے، تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، لیکن جو بندہ ایک دو مرتبہ میرے بیان سن لے نا، اس کو بیان میں اتنا چسکا آتا ہے وہ پھر بغیر دلیل کے بیان میں اس کا دل لگتا ہی نہیں۔ لفظ دو ہیں، ایک ہے فی اور ایک ہے عند۔ سمجھنا، فی کا معنی ہوتا ہے میں، عند کا معنی ہوتا ہے پاس۔ فی کا معنی سمجھو نا، فی کا معنی میں کا معنی اندر اور عند کا معنی پاس۔ تو پاس کا معنی اندر تو نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں جلسہ ہو رہا ہے، توجہ رکھنا۔ ایک آدمی کو فون کر کے پوچھتا ہے جلسہ ہو رہا ہے؟ جی جلسہ ہے۔ اچھا بھی گڑیاں کتنے کھڑیاں کرنی ہیں؟ مدرسے کے اندر، اس کا معنی آگے لے آؤ۔ گاڑی کہاں کرنی ہے؟ گیٹ کے پاس، اس کا معنی اندر تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ کہیں گے نا اندر، اسے عربی میں کہتے ہیں فی، اگر کہیں گے نا پاس، عربی میں کہتے ہیں عند۔ توجہ، میں کہتا ہوں رفع الیدین دو ہے، ایک رفع الیدین وہ جو رکوع والا، رکوع سے اٹھنے والا، یہ نماز کے اندر رفع الیدین ہے، اور ایک رفع الیدین ہے نماز شروع کرتے وقت، یہ اندر نہیں ہے، یہ نماز کے پاس ہے۔ ایک رفع الیدین پاس والا ہے جسے عند کہتے ہیں، ایک رفع الیدین نماز میں ہے جسے فی کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے جو آیت پڑھی ہے ذرا اس پہ بھی توجہ کرنا، جو آیت تو نے پڑھی ہے ذرا اس پہ بھی توجہ کرنا۔ میں نے آیت پڑھی تھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، ارے ایمان والا وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع کرے، اور یہاں اس کا معنی رفع الیدین نہ کرے، تو یہ وہ رفع الیدین جو نماز میں ہے، اور میں والا رکوع جاتی دفعہ ہے، رکوع سے اٹھتی دفعہ ہے، تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو پھر ہے، تو میں اس رفع الیدین کی نفی کرتا ہوں جو نماز میں ہے، یہ رکوع والا ہے۔ اور جو تو نے آیت پڑھی ہے خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یا اس سے مراد رفع الیدین ہے۔ رفع الیدین کیا کرو کون سا؟ فی والا نہیں ہے، عند والا ہے، اور رفع الیدین کرو جو نماز کے پاس ہے۔ تو یہ میرے خلاف کیسے ہے؟ یہ تو میرے حق میں ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تم نے نماز میں نہیں کرنا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تم نے نماز کے پاس کرنا ہے۔ ارے شروع والا اسے نماز کے پاس کہتے ہیں، رکوع والا اسے نماز میں کہتے ہیں، تو نفی اس کی ہے جو نماز میں ہے اور اس بات اس کا ہے جو پاس ہے۔ تو میں شروع والا کرتا ہوں اور اندر والا نہیں کرتا، اندر والے نہ کرنے پر بھی دلیل میری ہے، اور شروع میں کرے تو پھر بھی دلیل میری۔ کوئی دلیل سمجھ گئی آئی کہ نہیں؟ بات سمجھ آئی؟ چلو سمجھ آئی تو پھر اچھا، نہیں سمجھ آئی تو پھر اچھا۔ اس پہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، اور حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ امت کے امراض کی اصلاح کرتے۔ آج ہمارے بہت بڑا مرض کیا ہے؟ اور جی ذاکر میں کہوں گا جی سنیا جی، میں کہ سنے ہیں
پھر میں نے کہا اس سے بڑا جاہل تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ جی بڑی دلیلاں دیندا ہے. میں کہ تانوں دیندا ہے سانوں تو نہیں دیندا نا. ایک بندہ کہتا ہے ذاکر نائک بہت بڑا عالم ہے. میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ انہوں ہزاراں بندے سنتے ہیں, ہندو سنتے ہیں, سکھ سنتے ہیں, یہودی سنتے ہیں. میں کہا ان کو مولوی بھی سنتا ہے. لو بہت بڑا عالم ہے, کیوں ہندو سنتے ہیں؟ بھائی ہندو سنیں یہ کوئی دلیل ہے مولوی ہونے کی؟ سکھ سنیں یہ کوئی دلیل ہے مولوی ہونے کی؟ بھائی تو بتا اس کو علماء سنتے ہیں پھر تو عالم ہوا نا. علماء نہ سنے تو عالم کیسے ہوا؟ ڈاکٹر وہ جسے ڈاکٹر مانے, وکیل وہ جسے وکیل مانے, اور عالم وہ جسے علماء مانے. عالم وہ جسے علماء, جس کو علماء نہ مانے وہ عالم کیسا ہے؟ میرا دبئی کا سفر تھا, ایک ذاکر نائک کا عاشق تھا, اس سے ہماری بات ہو گئی. ذاکر نائک بہت بڑا عالم ہے. میں نے کہا بہت بڑا چھوڑ, تو مجھے یہی بتا دے عالم بھی ہے کہ نہیں. میں نے کہا کہ پڑھا ہے مدرسے میں؟ کہتا ہے نہیں. مجھے کہتا ہے جی وہ ڈاکٹر ہے. میں نے کہا ڈاکٹر MBBS ہے یا ڈاکٹر PhD ہے؟ کہتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا پھر تو اس عاشق سے پتا تو کرنا ڈاکٹر MBBS ہے یا ڈاکٹر PhD ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا میں بتاتا ہوں, ذاکر نائک PhD ہے, ذاکر نائک MBBS ہے, PhD نہیں ہے. کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر بہت کچھ ہوا. ڈاکٹر اگر MBBS ہو اس کے ذمے اور کام ہوتا ہے, اگر PhD ہو اس کے ذمے اور کام ہوتا ہے. PhD والا تحقیق کرتا ہے, MBBS والا پیشاب اور مثانے چیک کرتا ہے. یہ ذمے پیشاب چیک کرنا ہے, مسئلہ چیک کرنا نہیں. اگر مسئلہ چیک کرانا ہو مدرسہ صدیقی آؤ, پیشاب چیک کرانا ہو تو ذاکر نائک کو دو. ڈاکٹروں کو مسئلہ چیک نہیں کراتے, ڈاکٹروں کو مثانے چیک کراتے ہیں. میں کہوں اپنا کام کرے, اسی اپنا کام کریے. بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ بولو نا ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں نے کہا بھی ذاکر نائک تو مولوی نہیں ہے, تم کیسے متاثر ہوتے ہو؟ میں نے کہا چل ذاکر نائک کا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں, عمل تو کر کے بتا دے. کہتا جی کون سا مسئلہ؟ میں نے کہا ذاکر نائک سے پوچھا ایک بندے نے کہ بتاؤ جی کچھوے کا کیا حکم ہے, مینڈک کا کیا حکم ہے؟ تو ذاکر نائک کہنے لگا قرآن کہتا ہے لحمن طریہ, گوشت فریش ہونا چاہیے, خواہ مینڈک کا ہو خواہ مچھلی کا ہو. میں نے کہا کباب بنا کے کھا لیں. کہتے وہ کراہت آتی ہے. میں نے کہا تیرا ڈاکٹر فتوے دے دے, کراہت ہوتی ہے, وہ فتوا دے رہا ہے عمل کرنا اس پہ. اب اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا مسئلہ بتاتا ہوں, پھر میں تیری غیرت کے امتحان لیتا ہوں. مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا مارکیٹ میں کتاب موجود ہے ذاکر نائک کی تقریروں کی. کتاب کا نام ہے اسلام میں حقوق نسواں, خواتین کے حقوق. ایک عورت نے مسئلہ پوچھا, آدمی فوت ہو جائے اور جنت میں جائے, اسے جنت کی بنی عورت ملتی ہے جسے حور کہتے ہیں. عورت فوت جنت میں گئی, اس کو کیا ملے گا؟ کہتے اس کو جنت کا بنا مرد ملتا ہے, اسے بھی حور کہتے ہیں. میں نے کہا تیری غیرت کو چیلنج ہے کہ نہیں؟ تجھے نہیں سمجھے. میں نے کہا تیری غیرت کو چیلنج ہے کہ نہیں؟ آدمی جائے اور اس کو جنت میں حوریں مل جائیں, یہ تو کوئی غیرت کے خلاف نہیں ہے. اور عورت جنت میں جائے اور خامد بھی ہو اور جنت کا مرد میں ملے, کسی غیرت قبول کرتی ہے؟ میں نے کہا ذاکر نائک کا فتوا سن, پھر جنت حشر گئے. اب اس کو سمجھ آئی. میں نے کہا تم بات سمجھتے نہیں ہو, اس بندے کے پاس علم ہے ہی نہیں. حکیم علوم کو تھانوی نے اس بات کو بڑا سمجھایا. حضرت تھانوی فرمان لگے بادشاہ سفر پہ گیا, کچھ دن گزر گئے, حجامت نہیں کی, واپس آیا اور سو گیا. حجامت بڑی ہوئی تھی, نائی کو پتہ چلا. نائی رات کو بادشاہ کے پاس جب سویا تھا, بادشاہ کے محل میں آیا اور سوتے بادشاہ کی حجامت کر دی اور خط کر دیا, اور بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلا. اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا, جیسے لوگ جیب کترے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. جیب کٹ جاتی ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور جیب کا ہوتی ہے یہ سامنے جیب نہیں, اندر سلوکے کی جیب ہوتی ہے, وہ کٹ لیں پھر بھی پتہ نہیں چلتا. فن ہے نا ان کا. تو نائی نے فن دکھایا, بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلا, حجامت ہو گئی. صبح بادشاہ نے آئینے میں دیکھا, حجامت ہو گئی. بادشاہ نے پوچھا بھی کس نے حجامت کی؟ کہا جی فلاں نائی نے کی. بادشاہ نے کہا اس نائی کو لاؤ اور دربار سجاؤ, ہم نائی کو انعام بھی دیں گے اور اس کو استاذ کا لقب بھی دیں گے. شاہی خطاب ملا استاذ کا, بادشاہ نے لقب دے دیا. گاؤں میں خبر پہنچی تو گاؤں کی عورتیں نائی کے گھر گئے.
جو نائی کی بیوی ہے نائن کے گھر گئی، کسی نے اس کے لیے ستو، کسی نے گڑ، کسی نے کھجورے. نائن نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی ہے. اس نے کہا مبارکباد کس بات پر؟ کیا تجھے نہیں پتا تیرے خامد کو بادشاہ نے استاذ کا لقب دیا ہے، ہم اس لیے تجھے مبارک دینے کے لیے آئی ہیں. بعض ہوتی تو عورتیں ہیں اور بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، اور بعض ہوتے مرد ہیں اور بڑے ہی بیوقوف ہوتے ہیں. سچی بات ہے، بعض عورتیں سمجھدار ہوتی ہیں اور بعض مرد بھی بیوقوفی کا کام کرتے ہیں. اللہ میں سمجھ عطا فرمائے. میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. مولانا مسعود اظہر صاحب کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں، تراشے کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے، ایک ابو حمزہ، شاید ایک حمزہ عرب میں آدمی گزرا ہے. اس نے نکاح کیا، شادی ہو گئی، کئی سال گزر گئے اور بیٹا پیدا نہیں ہوا. بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا پیدا نہیں ہوا. اس نے چاہا کہ بیوی کو طلاق دے دو، اس کے یہاں بیٹی ہے، بیٹا نہیں پیدا ہوتا. میری بڑی بیوی یہ بڑی منحوس بیوی ہے، اپنے گھر آنا چھوڑ دیا. اس کی بیوی شاعرہ اور بڑی سمجھدار تھی. اس نے ابو حمزہ کو شعر لکھے، توجہ رکھنا، ابو حمزہ کو شعر لکھے، کہتے ہیں مال ابی حمزہ کا لا یاتینا غضبان اللہ نلد البنینا تاللہ ما ذالک فی ایدینا ونحن کالارض لزارعینا انما ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرعہ فینا. شعروں کا ذرا ترجمہ سمجھنا اور عورت کی عقل دیکھنا. اس نے کہا مال ابی حمزہ لا یاتینا، ابو حمزہ کو کیا ہوا؟ ہمارے پاس نہیں آتا. غضبان اللہ نلد البنینا، یہ اس بات پہ ناراض ہے ہمارے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا. تاللہ ما ذالک فی ایدینا، خدا کی قسم یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. نحن کالارض لزارعینا، میری مثال زمین کی ہے، تیری مثال کسان کی ہے. ناخذ ما اوتینا، زمین میں وہی بیج آتا ہے جو کسان ڈالا کرتا ہے. ننبت ما زرعہ فینا، اور پودا وہی نکلتا ہے جو بیج کسان میں ڈالا ہوتا ہے. بتا میرا قصور ہے یا تیرا قصور؟ یہ سمجھ ہے؟ اس بندے نے توبہ کر لی کہ تیری بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب بتاؤ کتنی عقل کی بات کی ہے. اور تانے اس پہ کہ تو منحوس ہے. اس نے کہا میں منحوس ہوں، میں تو زمین ہوں، تو کسان ہے. تو جو کسان بیج ڈالے وہی پودا نکلنا ہے نا. آپ جا کر گندم ڈالو، اندر جو کری جمنے. نہیں سمجھے بھائی؟ گندم پھینکو گے تو جو جمنے، گندم پھینکو تو کھڑے کی نکل گئی. انہوں نے کہا میرا قصور ہے، مڑے نہیں نکل گئی، کڑیاں جمدیاں بھی. میں کہتا ہوں توجہ ہے، عورت سمجھدار ہو کتنی بات کہتی ہے، اور سمجھ نہ ہو تو پورے گھر کا بیڑا برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ ان کو بھی سمجھ دے، اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا. گھر سے بندے کو خوشیاں ملے نا تو دنیا کے دکھ کچھ نہیں کہتے، اور گھر کے دکھ ملے تو دنیا خوشیوں میں پانی پھر جاتا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے ہمیں گھر میں خوشیاں دی ہیں. پوری زندگی باہر کام کرتے ہیں، کوئی الجھن نہیں ہے، کیونکہ خدا نے گھر میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں. مان لو کہتے ہیں نا ایک بیوی ہوتی ہے جہاد پہ نہیں جاتے، ایک بیوی ہوتی ہے جلسے پر نہیں جاتے، ایک بیوی ہے چلے پر نہیں جاتے. مصیبت گھر میں کھڑی ہے، ہماری تین ہے، ہمیں کوئی الجھن نہیں. اللہ سمجھدار عطا فرمائے. میں یہ کچا مارنے کے لیے نہیں کہتا، میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ہمیں کوئی الجھن نہیں الحمدللہ تعالیٰ. میں ایسا اپنے علاقے میں کہتا ہوں، میں جٹ بھی ہاں، میں مولوی ہاں. میں مولوی طریقہ بھی جاننا، جٹاں کی کنڈیاں بھی سمجھنا. تسی کی جانتے ہو مجھے بھی پتا ہے، مولوی کی جانتے ہیں مجھے بھی پتا ہے، کیونکہ میں مولوی بھی ہاں اور ذمہ دار بھی ہاں. اللہ کا بڑا شکر ہے، گاؤں کی نمبرداری ہمارے پاس ہے، نمبرداری کا مربع ہمارے پاس ہے. اور 2.5 ایکڑ میں نے اپنے گھر کے مدرسے کو دیے. ہم نے کسی کی جگہ پر قبضہ نہیں کیا. اللہ نے قبضہ گروپوں سے محفوظ فرمائے. میں آپ سے کہتا ہوں اپنی اولاد مدرسے میں داخل کراؤ، اپنے بیٹے مدرسے میں داخل بھیجو، اپنے بیٹے قرآن کا حافظ بناؤ. ایک کرایہ تھے مولوی نے جان چھوڑاؤ. میں نے کہا خاتمی مولوی انہیں تو جان چھوڑاؤ. وہ جی بس ادھر قرآن شروع، چاہ پکی تھی ادا ہو گیا، روٹی پکی تھی قرآن پورا ہو گیا. ان سے جان چھوڑاؤ، اپنی اولاد سے کہو وہ قرآن پڑھے، اپنے باپ کو بخشے. میں بات کیا سمجھا رہا تھا، بات لمبی ہوگی. حکیم الامت تھانوی کہتے ہیں اس نائب کے گھر میں عورتیں ہیں اور مبارکباد دینے کے لیے، واقعہ ہے نا ذہن میں، مبارکباد دینے کے لیے اس عورت نے کہا تجھے مبارک ہو، تیرے خامد کو استاذ کا لقب ملا ہے. اس عورت نے کہا توجہ، یہ لقب کس نے دیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ نے. لقب کس نے دیتا ہے؟ بادشاہ. انہوں نے کہا بادشاہ لقب دے وے تے مینوں مبارکہ نہ دیو. 4 نائی مل کے جدو آخر نا استاد پھر مبارک دینا. بادشاہ کو پتا جامت کنوں آتے ہیں، 9 کے لاڑے نے کچھا کے بولنی ہے. بادشاہ کو پتا یہ 4 نائی آخر تے پھر مبارک دینا.
ایسے ہے یا نہیں؟ حکیم الامت تھانوی کہتے ہیں اس عورت نے کہا بادشاہ نے استاد کا لقب دیا، مجھے مبارک نہ دو، چند نائی اور حجام میرے خامد کو استاد بہنے پھر لقب دینا۔ بادشاہ کو کیا پتا حجامت کسے کہتے ہیں؟ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں تم سے تو وہ نائن زیادہ سمجھدار تھی، بادشاہ نے لقب دیا وہ تب بھی نہیں مانتی۔ یا چند ہندو کہتے ہیں بڑا سکالر ہے، ہم کہتے ہیں بڑا سکالر ہے، کیا ہو ادوانیہ کیا؟ بھئی جب تک علماء نہ مانے آپ کسی کو عالم مت مانو۔ اتھارٹی ہمارے دین کی علماء ہے، ڈاکٹر واکٹر نہیں ہے۔ ایک شخص نے مجھے چڑھ دی، کہا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے۔ دوسری نہیں سمجھتے یہ کون ہے؟ بولو ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے، مولوی نہیں۔ میں نے کہا اور میں نے کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے اور نائک بھی ہے، مولوی نہیں۔ نائک سمجھ لو نا کیوں آتے ہیں؟ تو میں نے کہا ڈاکٹر کتنے چل رہا ہے؟ میرے نائک نے بلایا۔ میں نے کہا ڈاکٹر بھی یہ نہیں میرے موت میں بلایا، میرے نائک بلایا۔ یہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے۔ میں نے کہا اور میں بتاؤں گا یہ ذاکر نائک ہے کیا؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ بات صرف یہاں سے چلی تھی، آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کرے تمہیں میرا بیان سمجھ آئے۔ میں نے کہا اچھا نہ سمجھ آئے، اس پہ میں لطیفہ سنانے لگا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، بیان بڑا علمی تھا۔ مولوی صاحب نے بیان کے بعد کہا حضرت آپ نے اتنا علمی بیان کیا، یہ عوام بیچاری کو سمجھی نہیں اس بیان کا فائدہ۔ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے اگر عوام کو سمجھ آ گیا تو اچھی بات، اگر نہیں سمجھا تو بہت اچھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے حضرت ہمیں تو آپ کی یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی، بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا، ہمیں تو یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی۔ اب حضرت تھانوی کا جواب سنو، فرمانے لگے اگر ان کو جو میں نے بیان کیا وہ سمجھ آ گیا، اچھا اس لیے ہے کہ ان کو مسئلہ سمجھ آیا، اگر نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا اس لیے ہے اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ گمراہ تب ہوتے ہیں جب مولوی کے علم کا قائل نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں اگر آپ نے درس نظامی پڑھا ہے، ایم اسلامیات تو میں نے بھی کیا ہے، پورا مولوی نہ صحیح کچھ تو مجھے بھی آتا ہے، اگر یہ مولوی کے علم کے قائل ہو جائے گمراہ کبھی نہیں ہوتے۔ اگر مسئلہ آج بیان سمجھ آیا اچھا کہ مسئلہ سمجھ آ گیا، اگر بیان سمجھ نہیں آیا بہت اچھا، اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ مان گئے کہ مولوی تھانوی کا علم ہماری سمجھ سے باہر ہے، اب یہ علم کے دعوے نہیں کریں گے۔ گمراہ ہوں گے کیسے؟ گمراہ تو تب ہوتے ہیں جب علم کے دعوے کر کے مولویت سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا قرآن نے مسئلہ دیا ہے کہ تم نے نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا، اس پہ تو نے اعتراض کیا ہے قرآن کی آیت پڑھ کے، میں نے جواب دیا ہے۔ میں نے کہا دوسرا اعتراض ایک بندہ کہنے لگا کہ جی نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، میں نے کہا نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے تم نماز میں رفع الیدین تو کرتے ہو، میں نے کہا کہاں کرتے ہیں؟ کہتے جب فطر کی نماز پڑھتے ہو تو تم رفع الیدین بھی کرتے ہو۔ ارے یہ رفع الیدین تو نماز کے اندر ہے نا، پھر یہ کیوں کرتے ہو؟ جب تم عیدین کی نماز پڑھتے ہو، عیدین میں 6 تکبیریں بھی کہتے ہو، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں، تو تم نے اب بھی نماز میں رفع الیدین کیا تو ہے نا، تم کہتے ہو نہیں کرنا چاہیے، ادھر کرتے بھی ہو۔ میں نے کہا تیرے اعتراض کا جواب تو قرآن دیتا ہے۔ کہتا ہے یہ قرآن کہاں جواب دیتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری دلیل پہ توجہ رکھنا، اقم الصلاۃ لذکری، قرآن کہتا ہے کہ جو نماز پڑھنی ہے اور میرے ذکر کے لیے پڑھنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شروع سے لے کے آخر تک تکبیر کریمہ سے سلام تک پوری نماز خدا کا ذکر ہے۔ اگر کسی جگہ پہ ذکر ہو تو نماز بنتا ہے، اگر نماز بنتی ہے، اگر ذکر نہ ہو تو نماز نہیں بنتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جتنے اعمال ہیں اگر ان کے ساتھ خدا کا نام ہوگا وہ عمل ذکر بن جائے گا، اگر خدا کا نام نہیں ہوگا وہ ذکر نہیں بنے گا۔ میں نے کہا چلے میں دیکھ لیتا ہوں، جب نماز شروع ہوئی ہے ہم نے ہاتھ اوپر اٹھائے ہیں تو ساتھ اللہ اکبر بھی کہا ہے، یہ ہاتھ کا اٹھانا ذکر بنا ہے۔ پھر ہم نے یہاں پر جب ہاتھ باندھے ہیں سبحان اللہ و حمدہ کا پڑھا ہے، ہاتھ کا باندھنا ذکر بنا ہے۔ جب ہم رکوع میں گئے ہیں اللہ اکبر کہا ہے تو رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یہ رکوع اللہ کا ذکر بنا ہے۔ جب کھڑے ہونے لگے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو کھڑے بھی ہو گئے ہیں، کھڑے ہونا ذکر بنا ہے۔ ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ جو کہا ہے، پھر ہم سجدے میں گئے ہیں اللہ اکبر کہا ہے، یہ ذکر بنا۔ ساتھ خدا کا نام جو لیا ہے سجدے سے اٹھے ہیں، اٹھنا ذکر بنا۔ ساتھ اللہ اکبر جو کہا ہے، میں نے کہا جو عمل کرتے ہیں ساتھ خدا کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور جو بالکل آخر میں دیکھ لے ہم دائیں طرف کو منہ موڑتے ہیں، یہ منہ موڑنا ذکر بن جاتا ہے، خالی منہ نہیں موڑتے۔ السلام علیکم جو کہتے ہیں خدا کا نام لیا تو ذکر بنا ہے۔
میں نے کہا پتہ یہ چلا جس عمل کے ساتھ خدا کا نام ہو وہ ذکر بن جاتا ہے، اور جس میں خدا کا نام نہ ہو وہ ذکر نہیں بنتا۔ تو مجھ سے پوچھ لے، ایک رفع الیدین میں نے کیا ہے، ایک رفع الیدین تو نے کیا ہے، میں نے شروع میں رفع الیدین کیا، اللہ اکبر کیا ہے تو یہ ذکر بن گیا ہے۔ تو میں نے جب فطر پڑھنے لگا میں نے دعائی قنوت کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، میں نے ساتھ اللہ اکبر کہا ہے تو یہ تو ذکر بنا ہے۔ جب تکبیرات عیدین ہو رہی تھی میں نے عیدین میں رفع الیدین کیا، میں نے اللہ اکبر کہا، ساتھ ہاتھ کھڑے بھی کیے ہیں، ہاتھ کھڑے کرتا رہا، اللہ اکبر کہتا رہا۔ تو میں نے جو نماز میں عیدین کی نماز میں ہاتھ کھڑے کیے ساتھ تکبیرات کہہ کے اسے ذکر بنا لیا ہے۔ اگر میں نے فطر میں ہاتھ کھڑے کیے اللہ اکبر کہہ کے ذکر بنا لیا ہے، لیکن جو رفع الیدین تو نے کیا ہے وہ تو ذکر سے خالی ہے۔ تو رکوع میں جانے لگا کہ تو نے اللہ اکبر کہا، یہ رکوع میں جانا ذکر ہے، اللہ اکبر جو کہا ہے، لیکن جو تو نے ہاتھ اٹھائے ان کے ساتھ تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو جب اٹھا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، اٹھنا تیرا ذکر بنا ہے، لیکن جو تو نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو تیسری رکعت میں اٹھا ہے اللہ اکبر کہا تو یہ ذکر بنا ہے، لیکن جو ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا جس مقام پہ میں رفع الیدین کرتا ہوں ساتھ خدا کا ذکر بھی کرتا ہوں، اقم الصلاۃ لذکری یہ ذکر بن جاتا ہے۔ جو رفع الیدین تو کرتا ہے کہ خدا کا نام نہیں لیتا وہ ذکر نہیں بنتا۔ میرا رفع الیدین نماز ہے، تیرا رفع الیدین نماز نہیں ہے، میرا رفع الیدین ذکر ہے، تیرا بغیر ذکر کے ہے۔ جو ذکر ہو جائے وہ مانا جاتا ہے، جو ذکر نہ ہو وہ نہیں مانا۔ میرے مسئلے پر اعتراض تھا تو دفاع قرآن نے کیا ہے۔ میں بتا کیا رہا تھا قرآن کریم کی عظمت یہ ہے، قرآن عقیدہ دیتا ہے اور عقیدے پہ دلیل بھی دیتا ہے، اور جب عقیدے پر اعتراض آئے قرآن دفاع بھی کرتا ہے، قرآن مسئلہ دیتا ہے، اور جب مسئلے پر اعتراض آ جائے پھر قرآن دفاع بھی کرتا ہے۔ بات کرنے لگا میری آخری بات پہ توجہ رکھنا، لیکن تو ہاں ابھی تمہارے سامنے یہ بچے قرآن کی دستار بندی ہوئی ہے، ابھی تم نے بچوں کو دیکھا ہے، کبھی اس کے بارے میں تم نے سنا ہے قرآن نے نظریہ کیا کیا ہے؟ میں نے قرآن کو کھولا ہے، کھولا تو نے بھی ہے، پڑھا تو نے بھی ہے، لیکن قرآن پہ غور نہیں کیا۔ قرآن کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 67 شہیدہ کے سنی میری دلیل پہ توجہ رکھنا۔ جب تو سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو مالک یوم الدین کہتا ہے، اس لفظ پہ کبھی تو نے غور نہیں کیا یہ مالک یوم الدین کیا ہے؟ خدا نے تجھے بتایا جب قیامت کو میرے پاس آنا تو مجھے مالک سمجھ کے آنا، مجھے جج سمجھ کے نہ آنا۔ ارے جج قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جج کی عدالت میں وکیل آتا ہے، مالک کی عدالت میں سفارشی آتا ہے۔ ارے عدالت جج کی ہو وہ قانون کا پابند ہے، مالک کی عدالت قانون کا پابند نہیں ہے۔ فیکٹری میں مزدور نے چوری کی ہے اور جی ایم اس منشی نے پکڑا ہے اور پکڑ کے جج کی عدالت میں لے گیا، اس نے شواہد پیش کر دیے، جج نے پھر بھی چھوڑا تو منشی کھپ ڈالتا ہے جب میں نے شواہد پیش کر دیے تھے۔ تو جج کون ہوتا ہے؟ بری کرنے والا۔ اگر گواہیاں موجود ہو جج کبھی بری نہیں کر سکتا، لیکن اگر منشی نے چور پکڑا اور فیکٹری کے مالک کے پاس لے گیا، مالک 2 گھنٹے کیس سنتا رہا اور سننے کے بعد کہتا ہے تیرے دلائل کہتے ہیں اس نے چوری کی ہے لیکن میں نے پھر بھی معاف کر دیا ہے، اس پہ منشی بات نہیں کر سکتا۔ اگر منشی پوچھے نا جناب کیوں معاف کیا ہے تو پھر مالک کہتا ہے تو فیکٹری کا پیو لگنا ہے، میں فیکٹری کا مالک ہوں، میں جج تو نہیں ہوں، میرا دل کرے سزا دے ماں، میرا دل کرے بری کر دے ماں۔ خدا نے بتایا ہے قیامت کو ہے تو مجھے جج نہ سمجھنا، میں قانون کا پابند نہیں ہوں، مجھے مالک سمجھ کر آنا۔ میرا جی چاہے تیرے گناہ کو دیکھے قانون استعمال کر کے سزا دوں گا، میرا جی چاہے شان مالکیت کو دیکھو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ دل چھوٹا نہ کرنا، دل بڑا رکھنا۔ اور دوسری بات میں کہنے لگو اگر جج کی عدالت ہو ادھر وکیل آتا ہے، لیکن اگر جج کی عدالت نہ ہو پھر وکیل نہیں آتا، پھر سفارشی آیا کرتا ہے۔ اگر بندے نے قتل کیا ہے، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، ایس ایچ او نے گرفتار کر لیا ہے، اس کو عدالت تھانے میں لے گیا، گرفتار کیا ہے، اس کو خصوصی عدالت میں پیش کیا ہے، اس کو عدالت نے کیس سنا، سزائے موت سنا دی ہے، اس کے بعد تم ہائی کورٹ میں گئے ہو، ہائی کورٹ نے سزائے موت کو بحال رکھا ہے، پھر سپریم کورٹ میں گئے ہو، سزائے موت کو بحال رکھتی ہے، پھر تم درخواست لے کے صدر مملکت کے پاس جاتے ہو، ادھر وکیل کھڑا نہیں کرتے۔ جب سیشن کورٹ میں خصوصی عدالت میں کیس کیا ہے تم نے وکیل کھڑا کیا ہے، کیس ہائی کورٹ میں گیا ہے، پھر بھی تو نے وکیل کھڑا کیا ہے، کیس سپریم کورٹ میں گیا ہے، تو نے پھر بھی وکیل کھڑا کیا ہے، اور جب تیرا کیس عدالت سے نکل کے صدر مملکت کے پاس بھیجا ہے پھر تو وکیل کھڑا نہیں کرتا، کہتے ہیں کوئی ایم تلاش کرو، کوئی ایم پی اے تلاش کرو۔ ارے صدر مملکت کا رشتے دار دیکھو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں کیس ادھر چلا گیا ہے، میں نے کہا وکیل کھڑا کر لینا، کہتا ہے
وہ صدر ہے، وہ ملک ہے، وہ جج نہیں ہے۔ عدالت جج کی ہو تو پھر وکیل لاتے ہیں، عدالت بادشاہ کی ہو تو پھر سفارشی لاتے ہیں۔ تو میرے خدا نے بتا دیا مالک یوم الدین قیامت کو آنا، مجھے جج نہ سمجھنا، مجھے مالک سمجھنا۔ عدالت جج کی ہو تو پھر وکیل آتا ہے، توجہ، اور اگر عدالت مالک کی ہو تو پھر وکیل نہیں، پھر سفارشی آتا ہے۔ 67 شہیدہ کے سنیوں، میرے درد کو سمجھنا۔ میں سکول کا انکار نہیں کرتا، میں کالج کا انکار نہیں کرتا، سکول کالج بننے چاہیے، لیکن طبیب نے غور کیا ہے کالج میں وکیل بنتا ہے، کالج میں ڈاکٹر بنتا ہے، لیکن مدرسے میں سفارشی بنتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابا جی ہسپتال میں تھے تو ڈاکٹر علاج کر رہا تھا، ادھر رات کو 2 بجے فون آتا ہے، بھائی قاری سیف اللہ صاحب سے کہہ دو، جج ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، ذرا بچوں سے کہہ دے کام شروع کر دے۔ اس سے پتا چلا جب ڈاکٹر جواب دیتا ہے تو پھر سفارشی کا کام شروع ہوتا ہے۔ تیرا کیس عدالت میں تھا، وکیل کیس لڑ رہا تھا، سپرنٹینڈنٹ نے تجھے گھر میں فون کیا، بھائی اس کا کیس تھا، وہ تمہارا بیٹا تو جیل میں فوت ہو گیا ہے، صبح تم وکیل کے چیمبر میں نہیں جاتے، دوڑتا تو نے سلی کیا مدرسے میں آنا ہے، قاری صاحب ذرا بچوں کو کہہ دینا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دے۔ ادھر وکیل نے جواب دیا ہے، ادھر سفارشی نے کام شروع کیا ہے۔ میں ڈاکٹر کو مانتا ہوں لیکن تجھے بھی تو سفارشی ماننے چاہیے نا۔ میں کالج کو مانتا ہوں، ادھر ڈاکٹر بنتا ہے، میں اسکول کو مانتا ہوں، ادھر وکیل بنتا ہے، تو مدرسے کو مان دینا، ادھر سفارشی بنتا ہے۔ قیامت خدا کی عدالت میں جائے گا، خدا جج نہیں ہوگا، خدا قاضی نہیں ہوگا، خدا مالک ہوگا، ادھر وکیل کام نہیں کرے گا، ادھر سفارشی آئے گا۔ اور سفارشی کسے کہتے ہیں؟ نابالغ 2 بچے فوت ہو گئے، سفارشی بن کے آ جائیں گے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، سفارشی بن کے آ جائے گا۔ اگر تو نے قرآن کاغذ بچے کو بنا دیا، یہ 10 کی سفارش کرے گا، اگر ایک شہید ہو گیا یہ 70 کی شفاعت کرے گا، ایک عالم بنا تو ماننے والوں کی سفارش کرے گا۔ کالج وکیل بناتا ہے، مدرسہ سفارشی بناتا۔ نعرہ تکبیر، عظمت کلام اللہ، عظمت کلام اللہ، عظمت قرآن مجید، نعرہ تکبیر۔ سمجھ آئی؟ کیوں نعرے؟ کالج میں کون بنتے ہیں؟ بولو نا، وکیل اور مدرسے، کالج میں ڈاکٹر اور مدرسے میں سفارشی۔ جب وکیل جواب دیتا ہے پھر سفارشی کا کام شروع ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر بس کر جائے گا تو پھر سفارشی میدان میں آتا ہے۔ خدا قیامت کو مالک بن کے عدالت لگائے گا، جج بن کے عدالت نہیں لگائے گا۔ وہاں وکیلوں نے کام نہیں آنا، انہوں نے کام آنا۔ یہ سفارشی بیٹھے ہیں۔ میں آخری بات کرو، توجہ رکھنا، اگر تم یہاں کسی کو پکڑو اسلام آباد لے جاؤ سفارش کرانے کے لیے تو اس کی گاڑی میں پیٹرول آپ ڈالو گے وہ خود ڈالے گا؟ بولو بلند آواز سے نا۔ میں چندہ نہیں مانگ رہا، نہ چندہ مانگتا ہوں، نہ مجھے انہوں نے کہا ہے، یہ کہتے میں نے پھر بھی نہیں مانگنا تھا۔ میں تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں، اگر تم سفارشی کو لے کر اسلام آباد جاؤ تو اس کی گاڑی میں پیٹرول آپ ڈالیں گے یا وہ ڈالے گا؟ بولو نا۔ رستے میں جو آپ نے کڑائی کھلانی ہے پیسے وہ دے گا یا آپ نے؟ پتہ یہ چلا کہ سفارشی کے اخراجات برداشت کیے جاتے ہیں۔ یہ حفظ کا بچہ کل کو سفارشی بنے گا، اس کا خرچہ برداشت تو نے کرنا ہے۔ اسی مدرسے زکات کیوں دیے کہ سفارش نہیں کرانی؟ اسی قربانی نہیں کھلنا تو ہم کیوں دیے کہ سفارش نہیں کرانی؟ سفارشی کی جیب گرم کرتے ہیں، سفارشی کو مرغ کڑائی کھلاتے ہیں، سفارشی کی گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں، ڈالتے کہ نہیں؟ تو مدرسوں کو زکات کی کھانے دے کے آپ احسان نہیں کرتے، اپنے سفارشیوں کی جیب گرم کرتے۔ وہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ میں کہہ رہا تھا، میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اگر 2 نابالغ بچے تو والدین کی شفاعت کریں گے، ایک نابالغ بیٹا فوت ہوا یا بیٹی تو والدین کی شفاعت۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے اگر والد گاڑی اڑاتا ہو تو پھر؟ میں نے کہا پھر بھی سفارش کریں گے۔ اگر وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو پھر؟ میں نے کہا عقیدہ ٹھیک ہوا تو بچہ سفارش کر کے جنت میں لے کر چلے جائے گا۔ کہتے ہیں اس کی بھی؟ میں نے کہا سفارش تو ہوتی مجرم کی ہے، نہیں سمجھا؟ سفارشی تو ہوتی مجرم کی ہے۔ میں نے کہا تیرے پیو دی جنت ہے، اور جس کی جنت ہے وہ کہتا ہے میں لے جاؤں گا، تیرے ڈھیڈے کروڑے کیوں جائے گا؟ کیسے لوگ تم؟ توجہ رکھنا۔ اور اگر حافظ ہے تو 10 کو لے کر جائے گا۔ جملہ میرا سمجھنا، اگر شہید ہے تو 70 کو، اگر عالم ہے تو متبعین کو۔ امی عائشہ کا جملہ سن، امی عائشہ نے امت کے مسائل حل کیے ہیں، اللہ تمہیں امی عائشہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلالی بنو حلالی، امی عائشہ کو امی خدیجہ کو مانو، جن کو نہیں مانتا وہ حلال زیادہ نہیں ہے۔ امی عائشہ توجہ رضی اللہ عنہ،
امی عائشہ ایک سوال کرتی، قیامت تک کے مسئلوں کا حل دیتی. چھوٹی سی عمر کی بچی ہے، چھوٹی سی عمر کی. میری اور تیری تو ماں ہے نا. امی عائشہ حضور کے نکاح میں آئی، عمر 7 سال ہے. امی عائشہ کی رخصتی عمر 9 سال ہے. حضور دنیا سے گئے، عمر 18 سال ہے. میں تجھے نقطہ دیر لگا جو تجھے کوئی نہیں دے گا. میں تیرا وکیل ہوں نا، تیرا خطیب نہیں ہوں. ایک بندہ مجھے کہتا ہے یہ جو دیوبند کا مدرسہ ہے کتنے سال بچیوں کو پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا 9 سال. کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا جو بچی اسکول کبھی نہیں گئی ہم اس کو 3 سال میں حفظ کراتے ہیں، 1 سال میں گردان کراتے ہیں، 1 سال میں اردو سکھاتے ہیں، 4 سال میں درس نظامی کراتے ہیں. کتنے سال بنے؟ 9 سال. کہتا ہے یہ 9 سال کا نصاب کہاں سے لیا؟ میں نے کہا امی عائشہ کے جوتوں سے لیا. کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا امی عائشہ کا داخلہ ہوا، عمر 7 سال بنتی ہے. امی عائشہ کی ریگولر تعلیم ہوئی، عمر 9 سال بنتی ہے. جب امی عائشہ فارغ ہوئی عمر 18 سال بنتی ہے. یہ 9 سال کا نصاب امی عائشہ سے لیا. کیسے لیا؟ امی عائشہ سے لیا. جو بند والوں نے 9 سال کا نصاب بھی امی عائشہ سے لیا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ جب نکاح ہوا تو عمر 7 سال، داخلہ ہو گیا نا مدرسے کا، اور جب پڑھنا شروع کیا تو عمر 9 سال، یعنی حضور کے گھر میں چلی گئی نا. اور جب دنیا سے حضور چلے گئے تو عمر 18 سال. امی عائشہ کی تو بڑے پوشی ہو گئی، کسی اور سے تھوڑے ہی پڑھنا تھا. پڑھانے والا استاد چلا گیا، امی عائشہ نے درس سند فراغت ملی ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا، جب میں جملہ کہنے لگا امی عائشہ نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ آئی ہے، 2 بچے ہیں 1 بچہ ہے، سفارش کرے. حضور ایک بات تو بتائے، ملم یکن لہ، جس کے پاس قیامت کو کچھ بھی نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ فرمایا عائشہ ملم یکن لہ انا فرۃ لہ، جس کا قیامت کو کوئی نہیں ہوگا اس کی شفاعت میں محمد خود کرتا. عائشہ وہ میرے ذمہ ہے. 67 شہیدان والو حضور کے کھاتے لگ جاؤ، اس کے کھاتے لگ جاؤ. یہی بات ہم حکمران کو کہتے ہیں، ناموس پیغمبر پہ ہمیں مت چھیڑو، ہم سب کچھ فدا کر دیں گے، حضور کی ذات پہ آنچ نہیں آنے دیں. ہمارا سہارا کون سے بغیر حضور کے؟ وہی تو سہارا بنتا ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سورۃ فاتحہ اگر امام کے پیچھے نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں گھر نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے. اگر فاتحہ پڑھی تو پھر تمہاری نماز نہیں ہوگی. بغیر فاتحہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھو. آپ اذان ہر بندہ دیتا ہے یا صرف مؤذن دیتا ہے؟ بولو. تو تمہیں تو ثواب نہیں ملتا، تم اذان کے بغیر نماز پڑھتے ہو نا. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اقامت اور تکبیر ہر بندہ پڑھتا ہے یا مؤذن پڑھتا ہے؟ بولو. تو تمہاری نماز بغیر تکبیر کے، تمہیں تو ثواب نہیں ملتا نا. جمعے کے دن جب خطبہ ہوتا ہے امام اکیلا دیتا ہے، ہر بندہ خطبہ پڑھتا ہے؟ بولو نا، ہر بندہ. تو پھر تمہیں جمعے خطبے کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ مؤذن اذان دیتا ہے وہ سب کی طرف سے ہے، مکبر تکبیر کہتا ہے وہ سب کی طرف سے ہے، امام خطبہ دیتا ہے وہ سب کی طرف سے ہے، امام نماز میں قرآن پڑھتا ہے وہ سب کی طرف سے. ایک غیر مقلد نے تقریر کی اور وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ ایسے کھچ مارتے ہیں. تقریر کی اور کہنے لگا، کہتا ہے جی حنفی نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے ہے. اللہ پوچھتے ہیں کیوں آیا ہے؟ اللہ میں منگن آیا. تو بولنا منگتا کیوں نہیں؟ چپ. اللہ نے کہا منگن آیا تو بول. چپ. اللہ کہتے کچھ تے بولنا، منگن آیا تو کیوں نہیں منگتا؟ اللہ منہ ٹکا کر کے آخر اللہ دل سے بڑا کرتا ہے، پر میرے امام نے منع کیتا میں کی کروں. دیکھو امام دی مندہ خدا دی مندہ. میں نے کہا مجھے کیسٹ اس کی دینا، میں اس کی چکائی کروں. کوئی تمہارے گاؤں میں آئے نا تقریر کر دے، پھر میرے کیسٹ دینا، پھر جلسہ رکھنا، پھر ذرا سوال دیکھنا، پھر دیکھنا دوبارہ کتنے جلسے کرتے. میں نے جواب دیا، میں نے کہا ہمارا امام علم والا ہے، ہمارا امام عقل والا ہے. ہمارا امام کہتا ہے ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے. اور جب چھوٹے بڑے سے لینے کے لیے جائیں کبھی ایک ایک کر کے جاتے ہیں، کبھی وفد بن کے جاتے ہیں. جب اکیلے اکیلے جائیں تو خود مانگتے ہیں، وفد بن کے جائیں تو پھر نمائندہ مانگتا ہے اور پیچھے والے تائید کرتے ہیں. اکیلے نماز پڑھے تو خود گئے ہیں فاتحہ پڑھ، اور جب جماعت کے ساتھ جائیں نا پڑھے تو پھر وفد بن کے گئے ہیں. امام مانگے گا تو آمین کہہ کے تائید کرتا. کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں، اور جو بھینس کی قربانی نہیں مانتا وہ گھوڑے کی مانتا ہے. بھینس کی نہیں مانتا، مرغ کی مانتا ہے.
بھینس کی نہیں مانتا، مرغی کے انڈے کی قربانی مانتا ہے. سبحان اللہ. نہ مننے تے کٹا نہ مننے، منن دے تے گھوڑا من لے. اس کا مطلب یہ ہمارا نہیں ہے، یہ گھوڑے والوں کا نہیں سمجھتے. یہ کہنا ہے بولو نہ کن گیا، یہ ساڈا نہیں ہونا ہے. میں بتا ہی رہا تھا نہ مانے تو بھینس نہ مانے اور مانے تو گھوڑا مان لے، نہ مانے تو بھینس نہ مانے اور مانے تو مرغ مان لے، نہ مانے تو بھینس نہ مانے اور مان لے تو مرغی کے انڈے کی قربانی مان لے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جو مولانا کاڑی مشورہ دیا کرتے تھے، جو مشورہ کیا ہے کہ آپ ایسا کریں، سردیاں آ رہی ہیں، روزانہ صبح آملیٹ بنا کے کھایا کریں، انڈے کے چھلکے رکھ لیا کریں اور فون جماعت کو دعویٰ کو کریں 1 مہینے بعد. انہیں فون کر کے کہنا بھائی ساڑھے کو 67 شہید ہے، مجھے 100-150 کھال پہ ہی آگے لائے جاؤ. جب آئے نا تو وہ کھال ان کے سامنے آپ پیش کر دینا، کھال ان کے سامنے پیش کرنا. انہیں کہنا بھی تھوڑے قربانی جائز ہے، اسی گوشت کھا لیا کہ کھلنا اپنی لے جاؤ. یہ جماعت کو دعویٰ کو دو. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ یوں کہنا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے، بات کو سمجھو. بھینس کی قربانی جائز ہے. دلیل نمبر 1 المنجد میں ہے الجاموس ضرب من کبار البقر، کہ گھاس، بھینس اور گائے ایک ہی چیزیں ہیں، یہ لغت کی کتاب کہتی ہے. دلیل نمبر 2 امام حسن بصری تابعی ہیں اور وہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر. کتاب کا نام مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے اور یہ مدینہ منورہ سے 36 جلدوں میں چھپی ہے، پاکستان میں ملتی ہے. دلیل نمبر 3 امام مالک بن انس کہتے ہیں اور یہ امام مدینہ ہے اور اپنی کتاب موطا امام مالک میں لکھتے ہیں امام مالک انما ہی بقر کلھا، کہ گائے اور بھینس ایک ہی چیز ہے. دلیل نمبر 4 سفیان ثوری فرماتے ہیں تو سب الجوامیس مع البقر، جو حکم گائے کا ہے وہ حکم بھینس کا ہے. دلیل نمبر 5 ابن المنذر نے کتاب الاجماع میں لکھا ہے اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقر، امت کا اجماع ہے کہ گائے کا حکم وہی ہے جو بھینس کا ہے، اور اجماع کو ماننے والے فرشتوں کے پیچھے ہیں اور اجماع کے انکار کرنے والے ابلیس کے پیچھے. سب سے پہلے اجماع کا انکار کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے. سارے فرشتے سجدہ کیتا، ایک اللہ کر کے خدا کے سامنے کھلوتے ہیں کہ میں نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں ماں ریفارم نہیں بنتے، میں کہ خدا نو آ کر کے کھلوتے ہیں نہ نظر آئے کسی نے مسیطیں دیکھنا. بات سمجھ آئی؟ غیر مطلب کیا ہے تیچا بدنی سے مناظرہ سے بھاگ گیا تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. ان نافع کوڑے دے پتروں کم از کم جھوٹ بولنا ہی سیکھ لو. جیسے تیچا بدنی کا مناظرہ تھا، میں تو بحرین میں تھا، میں تو پاکستان میں نہیں تھا. میں پاکستان سے واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ مناظرہ طے ہوا تھا اور غیر مقدمے نے پولیس کو کیا کہ مناظرہ رکوا دیا. پولیس کو بھی تسی کے مناظرہ بھی تسا رکوایا. میں پاکستان سے کوئی نہیں نہ میرا مناظرہ طے اور میں سے کیا سے لایا نون لیاز گمن دوڑ گئی. چل ہوں دسو بیان تو بعد میں گھر جانا کہ اتنے رہنا جی. تو سویرے میں سے چلاؤ 67 سے دس گیا. ایسے جھوٹے قذاب ہیں. اب بتاؤ میں اچانک ہوں اشتہار چھپا کر آیا، چھپاؤ اچانک تو نہیں آیا. ہوں میں جاؤں گا پھر اشتہار میں سے چلاؤ جی نس گیا. کچھ جھوٹ میں کہتا ہوں کم از کم جھوٹ بولنے کا بھی کوئی بندے کو سلیقہ ہونا چاہیے. جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ ایک بادشاہ نے انعام رکھا بھائی جو سب سے بہترین جھوٹ سنائے نا اس کو میں انعام دوں. ان بندے جھوٹ کڑلا پہ ایک بندے نے جھوٹ بولا بڑے سلیقے والا. وہ آتا ہے میں 2 زنانیاں کٹیاں بیٹھیاں گھنٹہ بیٹھیاں نہیں ایک گل بھی نہیں کی تھی. انہیں کہا انعام نہیں دیو. نہیں سمجھ آتے؟ جھوٹ بولنے کا کم از کم سلیقہ سیکھو کہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو مسلک اہل سنت والجماعت پہ عمل کرنے کی پابندی سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.